السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت۔ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو کہا جاتا ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے حضرات ابو بکر و عمر کو دیکھ کر فرمایا، یعنی ان دونوں حضرات کو دیکھ کر میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، هذان السمع والبصر۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ موجود ہے۔ کتاب معرفت الصحابہ حدیث کا جو نمبر ہے یہ ہے 4432، اور یہی حدیث سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس کا وہاں جو نمبر ہے 3671۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں کان اور آنکھ کی طرح ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ایسے ہیں جیسے کان اور آنکھ کی طرح ہیں۔ اس حدیث مبارک میں شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت بیان ہوئی۔ اس ارشاد مبارک کے متعدد مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان ان دو حضرات کا مقام و مرتبہ ایسے ہے جیسے جسم کے اعضاء پر کان اور آنکھ کو برتری حاصل ہے۔ کان اور آنکھ یہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر پورا جسم ٹھیک ہے۔ کان اگر صحیح نہیں ہے تو پھر بھی کام خراب ہے، آنکھ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر بھی کام خراب ہے۔ تو دین میں ان دو شخصیات کو وہ حیثیت حاصل ہے جو جسم میں کان اور آنکھ کو حاصل ہے۔ نمبر 3، شیخین کریمین کو بارگاہ نبوی میں کان اور آنکھ کی طرح مرتبہ حاصل ہے۔ دونوں حضرات اس دربار کے وزیر اور وکیل ہیں، انہی کے ذریعے اس بارگاہ کے امور انجام پاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ دونوں بزرگ حق کو سننے اور جہان میں پائے جانے والے دلائل حق کا مشاہدہ کرنے پر بہت حریص ہیں۔ اشاعت المعلومات کتاب المناقب باب مناقب ابو بکر عمر الفصل الثانی۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو کان اور آنکھ کا جو ہے کی طرح فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہم پر بھی خاص کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، انہی کی برکت سے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم